بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج کی میری یہ ویڈیو میرے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج جس شخصیت کی ویڈیو پہ کچھ کامنٹس کرنا چاہتا ہوں، اس شخصیت کا نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز، ان کے لیکچرز، سارے کچھ بحیثیت فقہ جعفریہ، بحیثیت شیعہ ہونے کے الحمدللہ ہمارے ذہن کھلے ہیں۔ ہم ہر کتاب کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ہر فقہ کے عالم دین کو سنتے ہیں، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی بغض کے، سب کو سنتے ہیں، کیونکہ سننا سب کو چاہیے۔ لیکن بات جو حق پہ ہو، جو دلیل کے ساتھ ہو، جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، بحیثیت شیعہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اپنا رہبر و رہنما تو مانتا ہی نہیں ہوں نا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر سے اسلام ملا، جن کے گھر سے ہمیں دین ملا، جن کے گھر سے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور پھر اب ہم بڑے حقدار ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو، جی ہم نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں، جنت ہماری ہے، یہ بس بہرحال ہم کھلے دل سے سنتے ہیں۔ جس طرح میں محمد علی مرزا صاحب کو سنتا ہوں، اسی طرح میں حسن اللہ یاری کو بھی سنتا ہوں۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے انداز میں واقعات کی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز تو بڑی بڑی لمبی لیکچرز میں سارے سنتا ہوں۔ یہ ایک شارٹس میں نے دیکھا اپلوڈ ہوا، اس شارٹس میں محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا سنیے۔ اور یہاں ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو مدد مانگی اور ڈب مرا ہے۔ جس بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، تھوک مبارک کی برکت سے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کا مشکل کشا رسول اللہ ہے یا وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہے؟ نسل کیوں ہے؟ دماغ بھی نہیں کام کرتا ان لوگوں کا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بلایا جب فتح نہیں ہو رہی تھی، کہا گیا وہ تو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لے کر آؤ۔ آپ نے مبارک لعاب اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگائی، شفا ہو گئی۔ وائرل ڈیزیز ہے، 15 سے 20 دن چاہیے ریکوری کے لیے، اسی ٹائم شفا ہوگی۔ یہ تو مولا علی کے لیے اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے انہیں شفا بھی دی اور ان کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہوگی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں محمد علی مرزا صاحب کے اس انداز سے اختلاف رکھتا ہوں، اور ان کی جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ اہل تشیع کو یعنی ہمیں یہ کہہ کہ چل نٹھو اتوں، دماغ کا استعمال نہیں کر دے، تو انجینئر محمد علی صاحب سے میری دست بدستہ گزارش یہ ہے، میں باتیں کروں گا، ریفرنس آپ ڈھونڈتے رہیے گا، کیونکہ ہم ساری باتیں وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے ان شخصیات کا، اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام اس دنیا کو دکھایا ہے، جو بتایا ہے، اور ان کے متعلق جو امت کو خوف دلایا ہے کہ جس طرح قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کی توہین نہ کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کی پیروی کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شخصیات کے بارے میں بتائی ہیں۔ آپ کی رائے میں جنگ خیبر میں، غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا، اور چونکہ شیعہ کہتے ہیں جی کہ علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، جھوٹ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی مدد کی، اور وہ ان کا آشوب چشم تھا، آپ آئے، آپ نے ان کی آنکھوں میں وہ لعاب مبارک لگایا اور آپ لمحوں میں ٹھیک ہو گئے۔ یہ وائرل انفیکشن ہے، 15-20 دن میں نہیں جاتا، سوان جو بھی انہوں نے باتیں کی۔ رسول اللہ نے مدد کی ہے، یہ تو علی کی، علی نے کہاں سے مدد کی ہے؟ محمد علی مرزا صاحب، آپ بات کو نا تھوڑا سا، یہ جو بات کر رہے ہیں، میں باقی باتوں کی نہیں میں بات کر رہا، اسپیسیفکلی اسی پوائنٹ کے متعلق، کہیں کوئی آپ کے ماننے والا، چاہنے والا یہ نہ کہے، یا آپ کا اسٹوڈنٹ یہ نہ کہے
کہ دیکھیں جی یہ ایک بات کو لے کے انہوں نے باقی ساری باتوں کو اس طرح نہیں. صرف اسپیسیفکلی میں اس ایشو پہ بات کروں گا کہ کیا آپ یہ بات کرتے وقت جو تھے وہ کس خیال میں چلے گئے تھے. یعنی کہ اس وقت میں پھر معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا. جو آشوب چشم تھا ذرا اس کو نکالیں ایک سائڈ پہ رکھیں. میرا اس سوال کا جواب یہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کیوں بلایا. سمپل کوشچن ہے, سادہ سا. کیوں بلایا؟ لعاب لگانے کے لیے بس. آگے حرام ہے لے میں ان کی آنکھ پہ لعاب لگاتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اگر ٹھیک ہوا ہے تو ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے علی آپ جائیں, میں نے آپ کی مدد کر دی ہے, اب آپ واپس خیمے میں چلے جائیں. یہ ہوا واقعہ؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یا اس رات کو کیا کہا وہ تو واقعہ کوٹ کرے نا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب میں پھر یہاں پر اگر آپ سے کویسچن کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر ساری رات لوگ کیوں ایک دوسرے کو, بلکہ آپ نے کہا تھا کہ کسی شخصیت نے کہا مجھے ساری عمر یہ علی پہ رشک آنا ہے کہ ہم ساری رات انتظار میں رہے کہ مجھے علم ملے گا, مجھے علم ملے گا, مجھے علم ملے گا. علم تو علی کو مل گیا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا, ٹھیک ہے, جس سے اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ کے رسول سے محبت پیار اور عقیدے کا بولاول وہ ذرا بیان کرے نا کھول کے. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل اگر آپ نے پھر اینڈ پہ یہ کلوزنگ فکرہ یہ دے دیا کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پھر آپ کو فتح بھی نصیب ہو گئی, آپ کو فتح بھی مل گئی. تو جو پہلے دن لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, جب سب شخصیات جاتی رہی ہیں وہاں پہ, تو ان کے ساتھ کیا پھر اللہ کے رسول کی دعا نہیں تھی؟ کیا اللہ کا ان پہ کرم نہیں تھا؟ مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور اللہ کے رسول نے لعاب لگا کے مدد کر دی, تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا وہ بیان کرے نا. علم ان کو دیا, وہ مرد تھا, وہ غیر فرار تھا. ٹھیک ہے, وہ گئے, انہوں نے جا کے اس کو قتل کیا اور جنگ خیبر فتح ہوئی. اور پھر جو لڑتے لڑتے تھک گئے تھے وہ سب کی سب شخصیات, ٹھیک ہے, وہ ان کی جیت میں سب کی جیت شامل ہو گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پر مدد کی یا بس پھر ہو گیا, بس فتح ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, تو پہلے فتح ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دیتے تو فتح ہو جاتی. کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ آپ اپنا آپ بڑے ہیں, ہم ادب سے بات کرتے ہیں, ہم ویسے ہی, ہمیں نفرت کسی سے نہیں ہے. لیکن اسپیسیفکلی ایشو پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کلپ کو خود اپنا دیکھیں دوبارہ اور پھر اپنا دماغ استعمال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کی مدد کرنے کے لیے یا ان کی آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا, بلکہ بلایا تھا آئیں علی آئیں مدد کریں. یہاں پر تو اب سارے تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئیں آپ آئیں مدد کریں اور اس جنگ کو فتح میں تبدیل کریں. کون کون سی شخصیات گئی, کیسے کیسے لڑی اور واپس آ گئی, یہ سارا محمد علی مرزا صاحب آپ نے بیان کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ دماغ کا ہی استعمال الحمدللہ کرتے ہیں, کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ بھی تو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. میں آپ سے آپ کو کیا ریپیٹ کر کے بتاؤں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا یہ کہا یہ کہا, ساری فضیلتیں ساری شانیں, اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے جو فکرہ استعمال ہوا وہی مولا علیہ السلام کے لیے ہوا. اللہ مولا, محمد مولا اور علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ کے نزدیک اس کا کانسیپٹ کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے جی میں تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی عقیدے, ظاہر سی بات ہے. اگر آپ اس بات پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا دوسرا جو عقیدہ ہے یا دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے اس اعلان
جو غدیر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا، کیا مقرر کیا، کیا میسج دینا چاہا، وہ اگر اس وقت نہیں سمجھ آئی تو آج آپ کی سمجھ میں کیسے آ جائے گی؟ تو آپ وہ دوست اور یہ اور وہ اسی طرح کی اس کی طرف کریں گے. لیکن میں واپس اسی فکرے پہ آؤں گا کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آئیے اور مدد کیجئے اور اس قلعے کو فتح کیجئے. ٹھیک ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے فتح کیا. اور پھر آپ نے اسپیسیفکلی یہ کہہ دیا کہ جی بس ٹھیک ہے جی فتح ہو گیا. تو کون سی جنگ ہے جو مولا علی علیہ السلام کے بغیر جیتی گئی ہو؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. اس لیے آپ اپنا دماغ استعمال کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لعاب دہن لگا کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ثابت کر دی، لیکن مولا علی علیہ السلام نے جو اتنے دن سے جنگ وہ ہار رہے تھے اس کو جیت میں تبدیل کر دیا، وہ مدد نہیں تھی. کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. باقی وہ یا علی مدد کا کانسیپٹ وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، میں اس پہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا، میں کرتا ہی نہیں ہوں وہ چیز. ٹھیک ہے، اپنا اپنا کانسیپٹ ہے. آپ وسیلے کے ہی منکر ہیں تو پھر مدد تو دور رہ گئی نا. وسیلے کے جب بندہ انکار کر دے تو مدد تو دور رہ جاتی ہے. تو آپ مدد والے کانسیپٹ کو چھوڑ کے میں بات کر دیتا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا کہ آئے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اپنی کی ہوئی بات کو دوبارہ اس پہ ریویزٹ کریں، ریویو کریں، اور پھر بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی یا مولا علی علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو، اہل بیت کو، یہ بہت بہت خطرناک چیز قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی بات کرتے ہوئے کم از کم کو 10,000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ بالکل چند سیکنڈ کی، چند لمحوں کی گیم میں بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.